آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الہ کی طرف الذین ان لوگوں بدلوا جنہوں نے تبدیل کر دیا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو کفر سے وَأَحَلُّوا اور انہوں نے اتارا قومہم اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت والی گھر جہنم یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے وبئس اور برا ہے القرار ٹھہرنے کی جگہ وجعلوا اور انہوں نے بنایا للہ اللہ کے لیے اندادا شریک لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کر دیں عن سبیلہ اس کے رستے سے قل آپ کہہ دو تمتعوا تم فائدہ اٹھاؤ فإن پس بے شک مصیرکم تمہارا لوٹنا الی النار آگ کی طرف ہے قل آپ کہہ دو لعبادی میرے بندوں کے لیے الذین وہ آمنوا جو ایمان لائے یقیم الصلاۃ وہ نماز قائم کریں وینفقوا اور وہ خرچ کریں مما رزقناہم سرا وعلانیہ اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا مخفی طریقے سے اور اعلانیہ طریقے سے من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلال جس میں کسی قسم کی نہ دوستی ہوگی اور نہ خرید و فروخت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو ہلاکت والی جگہ پر اتار دیا جہنم یصلونہا جہنم میں وہ داخل ہوں گے وَبِئْسَ الْقَرَارِ اور برا ہے وہ ٹھکانہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ نتیجتاً وہ ان کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ آپ کہو کہ تم فائدہ اٹھا لو یقیناً تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دو یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ وہ نماز قائم کریں اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا مخفی اور اعلانیہ خرچ کریں من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلال جس میں کسی قسم کی نہ خرید و فروخت اور نہ دوستی ہوگی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علم ترا اس کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ابتدائی خطاب آپ سے ہے پھر اس کے بعد ہر مسلمان ہر شخص اس سے مخاطب ہے بدل نعمت اللہ کفرا
جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدلا یعنی ناشکری کی۔ ویسے تو اس سے ہر وہ شخص مراد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی اور اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کا کفر کر دیا، وہ بندہ یہاں پر مراد ہے۔ وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، جس نے بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، شکر نہ کیا، وہ بندہ یہاں پر مراد ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آیت اتری تو خاص طور پر اس کا مصداق مشرکین مکہ تھے۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدلا، یعنی اس کا کفر کیا۔ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اللہ کی نعمت ان پر بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس رہتے تھے بیت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اور پھر وہاں پر انبیاء کے آثار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر رزق دے رکھا تھا، امن کی زندگی دے رکھی تھی، عزت عطا کی ہوئی تھی، حج اور عمرے کے مواقع ان کے پاس تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، اور سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر مبعوث ہونا۔ آپ ان میں رسول بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے کفر کیا، کفر سے مراد آپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے بڑی نعمت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کی ناشکری کی۔ لیکن آج تک اور قیامت تک ہر وہ بندہ جو اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کرے، وہ نعمت کسی بھی طرح کی ہو، وہ اس کا مصداق بنتا ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت والی جگہ پر اتار دیا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے، انہوں نے مخالفت کی، آپ کو قتل کرنے کے ارادے کیے، حتیٰ کہ آپ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ پر ڈالا۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے کہ مسلمانوں سے جنگیں ہوئیں، جنگ بدر اور دیگر جنگیں کافروں کے لیے ہلاکت کا باعث ثابت ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اس کے بعد فتح مکہ، یعنی جتنی جنگیں ہوئیں یہ سب ان کے لیے ہلاکت کا گھر تھی، کہ بجائے تسلیم کرنے کے انہوں نے جنگ کے میدانوں میں اپنے بڑوں کو مروا لیا، تسلیم نہیں کیا۔ دوسرا اس کا مطلب دار البوار سے مراد ہے جہنم، کہ انہوں نے کفر پر مرنا قبول کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہنم میں گرے۔ یہ قبول کر لیا لیکن اسلام نہیں لائے۔ جہنم یصلونہا، اس کو ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور علیحدہ جملہ بھی بن سکتا ہے۔ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، یعنی کہ وہ ہلاکت والا گھر کون سا ہے؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، معبود اپنے بنا کر کہا یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ فلاں چیز عطا کرتا ہے، یہ فلاں چیز عطا کرتا ہے، یہ فلاں چیز عطا کرتا ہے۔ اس توحید والے گھر میں 360 کے قریب بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھ دیے، اور پھر ہر گھر کے اندر جو بت تھا اور جو بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، یہ جو ہر گھر کے اندر تھے وہ تو تعداد سے باہر تھے، بہت زیادہ بت انہوں نے جعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنایا، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ بت ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ یہ لام عاقبت کا نتیجہ اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ آج کے دور کے شریک ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مشرکین کے بنائے ہوئے شریک ہوں۔ آج بھی اگر کوئی قبروں کو، درختوں کو، پتھروں کو،
دھاگے اور تعویذ اور پیروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہے کہ جی فلاں غوث ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روائی کرنے والا ہے، فلاں اولادیں دینے والا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ اور اس اکیلے رب کا اس نے کفر کیا کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تب نہ اس کو بنانے میں کوئی غوث آیا، نہ مشکل کشا آیا، نہ کوئی اور آیا، اکیلے اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد اس کو اور مشکل کشا بھی مل گئے۔ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ ان سے کہہ دو تم فائدہ اٹھاؤ دنیا کی زندگی میں، بے شک تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ ہر اللہ کی ناشکری کرنے والا اور ہر اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کافروں کو بیان کرنے کے بعد ایمان والوں سے خطاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو دو کام کرو، نماز پڑھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تم دونوں قسم کی عبادتیں کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے اور نماز پڑھنے سے انسان کا بدن پاک ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا بدن بوجھل، اس کے بدن کے اندر شیطانوں کے بسیرے اور ہر قسم کے غلط قسم کی چیزیں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، گندا کر دیتی ہیں اس کے جسم کو، اگرچہ وہ نہائے دھوئے جتنا مرضی صاف ستھرا بن کرے وہ گندا ہے۔ تو طہارت کس سے ہے؟ نماز سے۔ 5 وقت کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے گھر کے باہر نہر گزرتی ہو وہ 5 وقت اس سے نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح وہ بندہ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ نماز قائم کریں۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ باجماعت وقت پر سنت طریقے کے مطابق ہمیشگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور پڑھنا جس طریقے سے مرضی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، خالی پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے جیسے مرضی پڑھ لو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ہے يُنْفِقُوا من، اس کو عربی میں کہتے ہیں من تبعیض کا مطلب کچھ خرچ کرو، سارا خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا خرچ کرنے کا کہا ہی نہیں ہے، بعض کچھ حصہ خرچ کرو۔ وہ کتنا ہے؟ 1 سال بعد، پورے 1 سال بعد اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں زکات، یعنی 100 کا 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں زکات دو 1 سال بعد۔ بعض اور پھر فطرانہ سال بعد، 1 سال بعد فطرانہ کتنا؟ وہ جو آج کی قیمت 100-200 روپے بنتی ہے اس کی۔ یہ ہے فرضی طور پر صدقے۔ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا، کچھ خرچ کر دو، لاکھوں کروڑوں تم لے جاؤ لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ کی رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ کیسا کمال ہے، دیا بھی اللہ تعالیٰ نے، پھر وہی کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اس میں سبق ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ میری محنت، میری ذہانت اور میری قابلیت ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ کئی لوگ کروڑوں لگا کر کاروبار نہیں چلا پاتے اور کئی مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ 2 باتیں کی، ایک تو مجھے سارا مال تمہارا نہیں چاہیے، اس میں سے کچھ خرچ کرو،
اور دوسری بات ساتھ ہی تسلی دی کہ دیا ہوا میرا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے مال میں سے، یہ اللہ کا ہی دیا ہوا تمہارے ہاتھ ہے۔ دیکھو یہ بھی اس کی ایک شفقت اور محبت کا ایک انداز ہے، پھر خود دے کے ہمیں کہتا ہے لو اب خرچ کرو۔ جس طرح بندہ اپنے بچے کو پیسے دے کے کہتا ہے نا لاؤ بیٹا مجھے بھی دو اس میں سے کچھ، بندہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لاتا ہے اپنے بچے کو دیتا ہے اور لاڈ پیار سے پھر اس کو کہتا ہے کچھ مجھے بھی دو اس میں سے۔ دینے والا باپ ہے لیکن بیٹے سے مانگ رہا ہے، یہ مطلب نہیں کہ باپ ضرورت مند ہے، بس ایک لاڈ اور پیار کی ایک ادا ہوتی ہے۔ رب العالمین نے دیا، پھر خود ہی بندے کو کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے مجھے دو، مجھے دینے سے مراد میرے بندوں کو دو۔ تو دو باتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، ایک کچھ چاہیے تمہارا اور میرے دیے ہوئے میں سے۔ تو جب اس کے کہنے پر ہم خرچ کریں گے تو کیا پھر وہ کمی آنے دے گا؟ کمی آنے دے گا؟ بچوں کو چیز لا کر دیتے ہیں، وہ بچے چیز ہمیں ہی کھلا دیں، ہم کہتے ہیں میں اور دیتا ہوں تمہیں، اور لا دیتا ہوں۔ اور جب کوئی بچہ یہ کہ میں نہیں دوں گا تو باپ ایک دفعہ کہتا ہے کہ چلو پھر آئندہ میں لے کے بھی نہیں دوں گا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اللہ کے لیے تو ایسی مثالیں نہیں ہیں۔ لیکن جو رب کے رستے میں رب کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ یہ تو انسان ہی ہے نا کہ جو گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے وہاں بھی دیے وہاں بھی دیے وہاں بھی دیے، کہاں کہاں میں دوں۔ لیکن اللہ رب العالمین سدا ہاتھ کھلا رکھنے والے بندے کو کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ انفق انفق علیک، آپ نے فرمایا تھا تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ من سر و علانیہ، مخفی بھی خرچ کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو۔ کچھ جگہ ہوتی ہیں چھپا کر دینے والی، سفید پوش عزت والے لوگوں کو چھپا کر دینا۔ کچھ جگہ ہوتی ہیں اعلانیہ طور پر دینے کی، وہاں پر بتا کر دیا جاتا ہے۔ کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں وہ مخفی کیے جاتے ہیں، کچھ صدقے ہوتے ہیں وہ اعلانیہ کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ تقریباً ظاہر ہو ہی جاتی ہے بندے کی کہ یہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ اعلانیہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے صدقے مخفی طریقے سے چھپ کر پتہ ہی نہ چلے کون کرنے والا اور کون نہیں، یا بعض دفعہ چھپ کر دینا پڑتا اور بعض دفعہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے سب کے سامنے دیا جاتا ہے کہ میری دیکھا دیکھی یہ بھی دیں۔ تو وہ جہاں ضرورت ہو مخفی خرچ کرنے کی وہ مخفی خرچ کرتے ہیں، جہاں ظاہراً خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر ویسے کریں۔ من قبل ان یاتی یوم، ان سے کہو کہ یہ دو کام، نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس دن سے پہلے پہلے یہ کر لیں۔ لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ کسی قسم کی دوستی کام آئے گی۔ پھنسا ہوا بندہ دو طریقوں سے نجات پاتا ہے، دے دلا کر اور دوسرا سفارش کروا کر۔ فرمایا کہ نہ تو کوئی دوستی ہوگی جو سفارش چل سکے اور نہ وہاں پر کوئی خرید و فروخت ہوگی جو لے دے کر بات ہو جائے۔ گویا کہ نماز بھی اس دن سے پہلے پہلے اور خرچ کرنا بھی اس دن سے پہلے پہلے۔ جب بندہ مر گیا پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھجوروں کا ڈھیر وہ چھوڑ گیا، اس کو اگر ہم صدقہ کر دیں تو اس کو پہنچے گا؟ آپ نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر کہا کہ اگر اپنے ہاتھ سے ایک کھجور خرچ کر دیتا تو وہ اس ڈھیر سے بہتر ہوتی، یعنی فائدہ اس کو پہنچے گا لیکن کاش اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا۔ دیکھا یہ گیا کہ جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جنہوں نے جوڑا انہوں نے مسکین ہیں وہ بیچارے، دوسروں کے لیے جوڑ رہے ہیں، اپنے لیے تم نے کیا کیا؟ حدیث کے اندر بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ جو تم نے خرچ کیا اور آگے بھیج دیے، بس۔ تمہارے بچے ان کو اللہ دینے والا ہے نا، ہاں نہ بیچو، گھر نہ بیچ کے خرچ کرو، بچوں کے رہنے کے لیے گھر رہنے دو، ان کا کاروبار چلنے دو، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ایسے جوڑتے نہ جاؤ، یہ بھی لے دوں یہ بھی لے دوں، وہ اپنا مقدر لے کر آئے تم اپنا مقدر لے کر آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو کہتے ہیں کہ جب خلیفہ بنے تھے تو مالدار آدمی تھے، اور جب خلیفہ بنے فوت ہوئے اپنے ہی مال کو کھا کے جو بچوں کے حصے آیا تو چند روپے، ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، یہ
غالباً 100 سے بھی کم روپے ان کے حصے میں آئے، اور وہی بچے بعد میں اللہ نے جو ان کے مقدر میں لکھا تھا وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن گئے اس دور میں۔ ہر ایک مالدار تھا ان میں سے، باپ نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن بعد میں مالدار تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ مشہور ہے کہ میرے بچے اگر نیک ہیں تو رب ان کو ان کا مقدر دے گا، اگر یہ نافرمان گناہگار ہیں تو میں اپنا مال ایک گناہگار کے لیے کیوں چھوڑ کے جاؤں کہ وہ میرے مال سے گناہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض خلفاء کے بارے میں آتا کہ جب وہ مرے تو ان کے بچوں کے اندر لاکھوں تقسیم ہوئے، لیکن وہی کوفے کی جامع مسجد میں بھیک مانگتے تھے کہ فلاں خلیفہ کے بچے ہمارے ساتھ تعاون کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ مالدار کا بچہ بھی مالدار ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے غریب کا بچہ غریب ہو، یہ رب کی دین ہے، یہ تقسیم آپ نے نہیں کرنی، یہ رب نے کرنی ہے۔ تو یہ دو کام، ایک اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ اور دوسرا کام کہ نماز پڑھ جاؤ۔ واللہ زندگی ایک دفعہ، زندگی ایک دفعہ، اس پہ نمازیں اور نوافل، تہجد اور باقی معاملات کی پابندی، اس کا خیال کر جائیں۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، بدنی عبادت میں سب سے اہم نماز، مالی عبادت میں سب سے اہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔